خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ ہے۔ ایک علاقے میں ایک دھوبی رہتا ہے جو لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے۔ اس کی عادت بڑی خراب ہے کہ وہ لوگوں کے کپڑے بدل دیتا ہے، کپڑوں میں خیانت کر لیتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں سے لڑائی کرتا ہے۔ لوگ بڑے تنگ آ گئے۔ ایک دن جب وہ کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا تو سارے لوگ جمع ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ دھوبی ہمیں بڑا تنگ کر رہا ہے، کپڑے بدل دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو آپ دعا فرمائیں یہ اب گیا ہے تو واپس نہ آئے، ہلاک ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ وہ دھوبی جاتے ہوئے اپنے ساتھ کھانے کے لیے چند روٹیاں پکوا کر لے گیا تھا اپنے کھانے میں، تو راستے میں ایک فقیر ملا۔ فقیر نے سوال کیا، اس نے ایک روٹی دے دی۔ فقیر نے دعا کی، جس طرح تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے، میرا رب تیرا دل صاف کر دے۔ خوش ہوا، اس نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ اس نے دعا کی، اللہ تجھ سے ہر بلا دور کر دے۔ وہ بڑی خیر و عافیت کے ساتھ شام کو پھر گھر آ گیا۔ قوم جمع ہو کے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، یا نبی اللہ، آپ نے دعا کی تھی، آپ کی دعا تو قبول ہی قبول ہے، آپ کی دعا سے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، کوڑے شفا یاب ہو جاتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ لیکن دھوبی آ کیسے گیا؟ آپ اس دھوبی کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی گٹھڑی کھول کر دیکھو۔ تو جا کر فرمایا کہ اپنی وہ گٹھڑی جو کپڑوں والی اس کو کھولو۔ جب کھولا تو وہاں سے ایک بڑا کالا سانپ نکلا، ناگ نکلا۔ آپ نے اس سانپ سے پوچھا، بھی اے سانپ، جب تو اس کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر تجھے کس چیز نے روکا؟ سانپ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، آپ کی دعا قبول ہی قبول ہے اور مجھے بھیجا گیا، لیکن راستے میں جب اس نے ایک روٹی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں فقیر کو دے دی، اس نے دعا دی، دوسری روٹی بھی اس نے دے دی، اس نے دعا دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ قبول فرمایا اور مجھ پر فرشتے مقرر ہو گئے جنہوں نے میرے منہ پر مہر کر دی، اور میں اس کو نقصان نہ پہنچا سکا اور نہ میں اب اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے اس دھوبی سے فرمایا کہ دیکھ لے اور آج کے بعد اپنے گناہوں سے پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ پھر اس دھوبی نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کے نبی سے وعدہ کر لیا اور ہمیشہ کے لیے وہ نیک بن گیا۔ تو اس سے صدقات و خیرات کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور صبح سویرے صدقہ کرنا یہ آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے، اور رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں خیر و عافیت پانا اور آفات و بلیات سے بچنا، تو ہم کچھ نہ کچھ اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں، خرچ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں ملے گا بھی، اور آفات و بلیات بھی دور ہوں گی۔ ہماری عموماً عادت ہے کہ کچھ نہیں دینا، کنجوسی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے بھی، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے پھر ہم بھاگتے ہیں کہ بھائی کوئی صدقہ کرو، اور صدقہ بھی وہ کیا جائے جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، جہاں زیادہ ضرورت ہے اس جگہ پہ وہی چیز کو خرچ کیا جائے، یا پھر جو اپنی چیز پسند والی ہے، جس کو ہم پسند کر رہے ہیں، وہ اپنی پسند کی چیز جب اللہ کی راہ میں دیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صدقات و خیرات کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ہم سب کے مال، جان، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے، عافیت دارین عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔